اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم قال اللہ تعالی سيقول السفهاء من الناس ما واللہ عن القبلتهم التي كانوا عليها قل اللہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا سلسلہ وار ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ اس سے دوسرا پارہ جی آیت نمبر 141 تک کیا تھا، 142 سے شروع کریں گے جی۔ اب چل آپ دوسرا پارہ کھول لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا پارہ ڈائریکٹ دوسرا پارہ کھول لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ چلیں تو اب یہاں پر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحویل قبلہ کا معاملہ جو ہے وہ براہ راست آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم لوگ سمجھیں کہ ایک بات جو بڑی سمجھنی ہے ضروری کہ آخر ایسا کیا مسئلہ تھا کہ جو یہود تھے ان کے لیے یہ سمجھنا یا یہ ماننا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی عرب میں سے کیوں آئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب یہود کو یہ پتہ لگا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کا ظہور جو ہے وہ مدینہ والی طرف سے ہونا ہے یا مکہ والی طرف سے یا عرب سے ہونا ہے، تو وہ لوگ وہاں پر آئے اور وہاں پہ آگے انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ وہ لوگ بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کے پاس تمام انبیاء آئے تھے، حضرت اسحاق سے شروع ہو کے، اور حضرت اسحاق کے بعد جو حضرت یعقوب ان کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب سے شروع ہو کے 12 بیٹے ان کے، اور آگے جتنے بھی انبیاء آئے وہ انہی میں آئے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات کہیں تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہماری رگوں میں انبیاء کا خون ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم لوگ بیسٹ آف دی پیپل ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس انبیاء آئے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی رحمتیں کی ہوئی ہیں، تو اب یہ نبی ہم میں سے آنے چاہیے۔ دوسری طرف جب وہ آگے رہے عرب کے ساتھ، اب عرب جو تھے ان میں تو کبھی کوئی نبی نہیں آیا، وہ لوگ تھے ٹریڈیشنل قسم کے لوگ، ان کے پاس نہ کتاب تھی نہ شریعت تھی، ان کا صحیح اور غلط وہ خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے، جس میں بہت سارا معاملہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق چلتا تھا۔ اب صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پاس صحیح اور غلط کا معیار بھی اپنا طے کرتا تھا، کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ اپنی مرضی سے مہینے بھی بدل لیتے تھے، جس مہینے میں دل کرتا تھا وہ حج کر لیتے تھے، وہ جس مہینے میں دل کرتا تھا قتال حرام کر دیتے تھے، ان کی مرضی چلتی تھی۔ اب یہ کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو یہود کے نزدیک اس وقت کے جو عرب تھے وہ جاہل تھے، وہ بالکل وحشی درندے قسم کے لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک معاملہ یہ، اور دوسرا یہ کہ جب یہ وہاں پہ رہتے تھے اور یہ ان عرب کے ساتھ ڈیل کرتے تھے تو عرب جو ہے وہ انہیں کٹ لگاتے تھے، وہ ان سے کبھی لڑائی ہو کچھ ہوتی تو انہیں مار پیٹ بھی کرتے تھے، ان سے چیزیں بھی لوٹ لیتے تھے۔ اب ان کے دلوں میں ان عربوں کے لیے نفرت پیدا ہو جانا یا ان سے ایک وہ پیدا ہو جانے سے کہتے ہیں نا کراہت پیدا ہو جانا، بڑی فطری قسم کی چیز تھی کہ یہ جو ہے نا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ مار پیٹ کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، ہم سے بھی لڑتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی شریعت ہے۔ اب یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں اور یہود کا عرب کی طرف سے متنفر ہو جانا ان تمام چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہود پر اتنی ساری مہربانیاں کی تھیں، اتنے سارے معجزے دکھائے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا لیا ٹیسٹ کہ بھئی آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ چوزن ون ہو، آپ ہی جنت میں جاؤ گے، آپ کے علاوہ اور جنت کسی کا جو ہے مقام نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر کرتے ہیں تمہیں ٹیسٹ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیج دیا عرب کے اندر۔ اب جب وہ نبی آیا عرب کے اندر تو یہ یہودیوں نے اس کو ایسے سمجھا گویا یہ ان کے لیے بڑی حد تک عزت والی بات ہے، یعنی کہ ان کی بے عزتی ہو گئی ہے عرب کے سامنے کہ ہم جنہیں تانے دیا کرتے تھے کہ تم لوگ جاہل لوگ، ہم جنہیں کہا کرتے تھے ہمارا نبی آنے تو پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو نبی ان میں سے آ گیا۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآن پیش کرتے تھے، دعوت پیش کرتے تھے، تو یہود نے کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ کون ہے، کہ تم جو ہو رسول ہو تو رسالت کی فلانی چیز کیا ہے. وہ سوال کرتے تھے کنفیوز کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو، کہ ان لوگ یہ دوسرے لوگ کنفیوز ہو جائیں، رسول ایمان لائیں، جبکہ ان کے پاس تورات بھی تھی، آیات بھی تھی، نشانیاں بھی تھی، وہ سب کچھ اچھی طرح جانتے تھے. اب شروع میں کیا ہوا کہ جب یہ معاملات چل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یروشلم کی طرف منہ کر کے. اس وقت تک نماز بدلی نہیں تھی، قبلہ کا حکم بدلا نہیں تھا. تو جو یہود تھے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ چلو اگر یہ نبی اپنے آپ کو کہہ بھی رہا ہے، مان بھی رہا ہے، تو پیروی تو وہی کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک تسلی تھی کہ چلو ہمارے ہی کوئی جو ہے نا وہ طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں. لیکن اب یہ جو قبلہ تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اب قبلہ ہم نے بدلنا ہے، وہ جو ہے وہ کعبہ کو کرنا ہے، تو اب یہ معاملہ ان کے لیے ہضم کرنا اور مشکل ہو گیا. اب ان کے لیے یہ بات، آپ یہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ گویا اس قسم کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مذہب سے کر دیا معزول، انہیں اتار دیا، اور اب یہ ایک نئی امت اللہ تعالیٰ نے تشکیل دے دی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ بار بار جو انہیں بتا رہے ہیں، دیکھیں ایک چیز آپ اور نوٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام وہ تمہارے بھی آباء ہیں، ان کے بھی آباء ہیں. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی نسل ہے جو حضرت ابراہیم سے چل رہی ہے. حضرت ابراہیم کے اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، ان کے آگے بیٹے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے، اور ان سے یہ نسل چلی ہے. تو تم ایک بات کو سمجھو، یہود کو جو بار بار سمجھایا جا رہا ہے، یہود اور نصارہ کو، تم لوگ ایک بات سمجھو کہ یہ نبی جس سے تم اتنا بغض رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے تم اتنی نفرت رکھتے ہو، یہ مت بھولو کہ یہ اسی نسل سے آ رہے ہیں. اگر تم ان کے بارے میں کوئی بری بات کہتے ہو تو گویا تم انہی کے بارے میں بری بات کہہ رہے ہو جو تمہارے آباء و اجداد بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں. اب اس تمام پس منظر میں، ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، تو اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا. جو مسلمان نئے ہوئے تھے ان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا کہ ہم تو نمازیں پڑھتے رہے ہیں. جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے ان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا کہ یار یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ویسے ہی ہیں، تو ہم تو اسی لیے مسلمان ہوئے تھے. اور جو یہود اٹ سیلف تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے بھی ایک تنبیہ آ گئی، وارننگ آ گئی کہ دیکھو بھائی اب معاملہ جو ہے وہ سیریس ہو رہے ہیں، اب آپ سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ اب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. تو یہاں پر یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ تحویل قبلہ پہ اس لیے قرآن بہت زور دیتا ہے. دوسرا ایک پرابلم کیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے اور جو عموماً ہمارے ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سارا مسلمانوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلی بات وہ جھگڑے ہوتے ہیں عبادات پر. اور عبادات میں بھی جھگڑے ہوں گے کہ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آمین اونچی بولنی ہے یا نہیں اونچی بولنی ہے، امام جو ہے کہ پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. تو اب یہاں پر بات ہو رہی تھی قبلہ کے بدل جانے کی. آیا آپ یہ سمجھے کہ گویا بالکل جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہ یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے تو مکہ پیچھے پڑتا تھا. تو اب یہاں پر وہ مسلمان جن کے لیے یہ اس قسم کی ڈیٹیلز بڑی پرابلمٹک ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اب یہ ان کے لیے بھی بڑا معاملہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ صحیح نہیں چل رہا. اس لیے تحویل قبلہ کا معاملہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنس کا حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ. اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے وقوف کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بلا وجہ کے اعتراض اٹھاتے ہیں یا اپنی عقل کے مطابق اعتراضات اٹھاتے ہیں. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت یا حدیث کے بارے میں بات کریں. اور کیا کہیں گے؟ ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے. اب وہ لوگ 16-17 مہینے نمازیں پڑھتے رہے تھے، تو اب ان کے اندر جو ہے یہ ایک پرابلم پیدا ہونی شروع ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قل اللہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے مشرق اور مغرب ہیں. یہ ہم پہلے بھی الفاظ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، مشرق ہو مغرب ہو. اس کو ایسے سمجھیں کہ اب ہم یہاں پر ہیں نا، تو یہاں پر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر. لیکن فرض کریں اگر ہم اس زمین سے باہر چلے جائیں اور ہم لوگ یونیورس میں آ جائیں، جہاں پہ ہمارے پیروں کے نیچے کوئی زمین نہیں ہے، وہاں پر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی لیفٹ نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ جدھر مڑیں گے الٹے سیدھے ہوتے جائیں گے، وہ آپ کی ڈائریکشنز بدلتی جائیں گی. اب وہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ یہاں پر تم کہتے ہیں نا زمین کے اوپر ہے، وہاں پر ہم کیسے کہیں گے؟
تو وہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے، وہ چاہے اس ڈائریکشن میں وہ چاہے اس ڈائریکشن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ ڈائریکشن ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی ڈائریکشن ہے، اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اسپیس ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی ہمارے جیسے یہ مقام ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان شایان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ایک شرط یاد رکھیں کہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ سیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں پا سکتے. ابھی وہ آگے بات آئے گی کہ سیکھنے میں بھی انسان کی نیت اور اس قرآن کا جو کنٹینٹ ہے، انسان کی جو نیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں. آگے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب یہ تحویل قبلہ والا معاملہ ہو گیا، اس کو چھوٹا مت جانو، اس کو معمولی مت سمجھو. اب تم جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک امت بن گئے، بلکہ اپنے آپ میں تو امت ہوئی، اب لوگوں کے لیے بھی ایک ڈفرینشیٹ ہو گیا، تم ایک نئی امت بن گئے. اور امت کیوں بنایا ہے تمہیں، یعنی کہ وسط امت، درمیان والی امت کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. اب یہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے قول سے، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے اس دین کی گواہی دیں. دین کی گواہی دینے سے کیا مراد ہوگی؟ کہ ہم لوگ جس چیز کو مانتے ہیں اس پر عمل پیرا رہیں. اور صرف یہی نہیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے قیامت تک یہ ہم پر بحیثیت مسلمان فرض ہے کہ ہم لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتے اس کا مسئلہ ہے، کسی کو منوانا ہم پہ ضروری نہیں ہے. یاد رکھیے گا، دین کو پہنچانے کا مطلب کسی کی گردن ناپ کے کہتے ہیں نا، اس کو اسلام قبول کروانا نہیں ہے. ہم نے پہنچانا ہے، اپنی طرف سے دلائل پیش کرنے ہیں، اس کے جو اعتراضات ہیں اس کے جواب دینے ہیں. اگر سمجھ آتی ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اب کیونکہ اب میں اس بات پہ ایک اور بھی کر دوں، اب قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام سب سے مشہور مثال، 950 سال انہوں نے دعوت تبلیغ کی. کوئی کہتے ہیں ان کے ساتھ 8 لوگ ہوں گے، کوئی کہتے ہیں 80 ہوں گے، یعنی 80 سے زیادہ کا فگر نہیں ملتا. 950 سال میں 80 لوگ. کچھ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے 8 لوگ ہوں گے، کچھ کے ساتھ 5، کچھ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ گویا ناکام ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناکامی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فریضہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کام دیا ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اسے اچھے طریقے سے انجام دیا ہے. اب اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے. اسی لیے ہمیں دین کے معاملے میں کبھی بھی پرسنل نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دوں، یہ بھی ضروری ہے. وہ اس لیے کہ ہم لوگ کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں، خاص طور پہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں. اب ہمارا یہاں پر بہت سارا پالا پڑتا ہے نان مسلمس کے ساتھ، اور ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو نان مسلم سے جو ہے نا آپ نے نفرت رکھنی ہے. ایک جنرل اسپیکٹ ہمارے نا دیا جاتا ہے. یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ وہ نفرت لفظ بڑا سخت ہے. وہ لفظ جو ہے نا اس کا کوئی وہ جسے کہتے ہیں آلٹرنیٹیو لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. نفرت صرف مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اس شخص سے نفرت کرنی، کیونکہ اگر ہم اس شخص سے نفرت کریں گے تو پھر تو ہم دین کا کام اس تک پہنچا ہی نہیں سکتے. بات اس شخص سے نفرت کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جو شرک کر رہا ہے ہم لوگ اس شرک کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص ہمارا نیبر ہے، ہمارا محلے دار ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے اسے بلا وجہ کی تکلیف ہو. ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے اس کا حق مارا جائے. تو یہاں پر یہ بات بتانی بہت ضروری ہے، کہ یہ بات کلیئر کرنی بڑی ضروری ہے کہ ہم لوگ جب دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ہم انہیں نفرت کی نظر سے دیکھیں. یہ معاملہ بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ یا اللہ میں اس کو کیسے جہنم سے بچا لوں، تب تک ہمارے لیے معاملات ڈیل کرنے بڑے مشکل ہو جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تک ہم نے جو امت وسط تم لوگوں کو بنایا ہے، درمیانی امت تم لوگوں کو بنایا ہے، تو اب اس دین کی تبلیغ کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی حجت قائم کرنا، اب یہ آپ کا کام. اور اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ صرف دوسروں تک پہنچانا نہیں، بلکہ ہم نے خود بھی اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے.
یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑے شرم کا باعث ہے یہ بات بھی کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی مسلمان کنٹریز ہیں اس میں کسی کا بھی جسے کہتے ہیں نا وہ آئین لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ قرآن پہ بیسڈ نہیں، کلی طور پہ پارٹس ہیں، پارٹس ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو، لیکن کلی طور پہ کہیں پر بھی بیسڈ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کیوں؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ جاننے کے لیے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون پھر اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، عقبہ کہتے ہیں اپنی ایڑیوں پر پھر جانے کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تو گویا یہ ایک امتحان تھا کہ کون نبی، جب وہ جو امتحان تھا، اور اس کے بعد جب قبلہ کو تبدیل کیا اور کعبہ کی طرف مڑ جانے کا حکم دیا تو یہ گویا ایک امتحان تھا لوگوں کے لیے کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، سچے دل سے ایمان لے کر آیا، اور کون ہے جو اپنے پہلے دین پر تھا اور صرف دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ یقیناً بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے نہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یہ بڑا حساس معاملات ہوتا ہے، میں آگے اس پہ بات کرتا ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد نمازیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کہے گا، جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم نے بلا چوں اور چرا اس کو قبول کرنا ہے کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ ایمان کا تقاضا نہیں رہے گا تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات ہمارے لیے بہت بڑے ہوتے جائیں گے۔ مثلا میں آپ کو اس کی سب سے بڑی اگزامپل دیتا ہوں، یہ ہمارے لیے جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ہم خاص طور پہ وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جیسے جیسے عمر میں بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کے ماں باپ کے ساتھ جو اختلافات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ان کو دینی تعلیم نہ دی گئی ہو، اگر ان کے ذہن میں یہ چیز نہ بٹھائی گئی ہو کہ دیکھو اسلام میں ہر کسی کے رائٹس ہیں، ماں باپ کے بھی بچوں کے بھی، تو پھر یہ ہوگا، اگر یہ چیز نہیں کی گئی ہوگی تو پھر یہ ہوگا کہ وہ 18 سال بعد کے بعد کہیں گے کہ دیکھیں اب میں ہو گیا بڑا، میں نے جینی ہے اپنی زندگی، آپ جئیں اپنی زندگی، مجھے آپ کریں فارغ یا میں آپ کو کرتا ہوں فارغ، آپ جائیں اپنے گھر، میں چلتا ہوں اپنے گھر۔ کہنے کو تو بڑا آسان لگتا ہے نا، کتنا آسان ہے، وہ اپنے گیا آپ اپنے گئے، ٹھیک ہے بڑے ہو گئے، وہ اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں، لیکن 20 سال 25 سال کے بعد اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں جو اقدار پیدا کی گئی ہیں، اسلام نے جو اقدار رکھی ہیں ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ جائے گا اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، چلیں جیے گا تک تو شاید سمجھ میں آتی ہے، جیے گی، and this is where the problem comes۔ پھر آپ کے معاشرے میں وہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یا جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے یہ اسی چیز پر منحصر ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم یہ جان کر مانے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم انسان کی تکلیف کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اب کیونکہ مدینہ چلے گئے تھے، مکہ کی طرف پیٹ ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے جو ہے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں جو ہے نا مکہ کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس آپ پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی ہم سے پہلی والی امت، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ آپ کا رسول ہونا، اس کلام کا قرآن ہونا، قرآن کا کلام اللہ ہونا، اس قبلے کا اللہ تعالیٰ کا گھر ہونا، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ اور میں بلکہ پڑھ رہا تھا کہ ایک پورا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بائبل میں یہ بات واضح ہے، یعنی بائبل میں ایسے آپ کو کوٹس مل جاتے ہیں کہ جس میں یہ بتایا ہے کہ بائبل میں کعبہ کا ذکر بھی ہے،
بائبل میں زمزم کا ذکر بھی ہے، بائبل میں اس کا حج کا ذکر بھی ہے، بائبل میں حجر اسود کا ذکر بھی ہے. تو گویا جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو ان تمام چیزوں کا بھی ذکر ساتھ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ بیت المقدس، یہ بھی بائبل میں ہی ذکر ملتا ہے ہمیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تعمیر کیا تھا. تو انہیں بھی پتہ ہے، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ پہلا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا وہ مکہ ہی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب حسد ہو جائے، کسی سے اناد ہو جائے، جب آپ کو کسی سے تکلیف ہو جائے، آپ کسی کو اپنا بھائی یا بہن صرف اس لیے نہ مانے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور اب یہ صحیح ہو گیا تو میں اسے معاف کر دوں. یہ معاملات اب یہاں پر تو ہم پرسنل لیول پہ بات کریں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ پوری امت کے طور پہ انہیں ماننا ہے کہ اب ہم یہود جو ہے نا وہ اب ہم سے جو ہے نبوت جو ہے نا وہ ادھر چلی گئی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں تھا. اب اور ایک چیز اور بھی یہاں پر ہم کلیئر کرتے چلیں کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جو اصلی تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، جو اصلی انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اس کے احکامات اور قرآن کے جو بنیادی احکامات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں. یعنی کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بنیادی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو، کیونکہ تینوں کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ایسے وہ جو کر رہے ہیں. میرے بات اللہ تعالیٰ کس چیز سے غافل ہوگا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اگر آپ ان کے سامنے تمام آیات، تمام نشانیاں پیش کر دیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی تب بھی نہیں کرنے والے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے. یعنی کہ یہ آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کے سامنے کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے ابھی تک. وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بات بھی ایک بڑی ہمارے مسلمانوں کے لیے سمجھنے والی ہے کہ یروشلم جو ہے وہ قبلہ ہے یہود اور نصارہ دونوں کا، لیکن جب وہ یروشلم میں جاتے ہیں تو ایک ایسٹ کی طرف چلے جاتا ہے، ایک ویسٹ کی طرف چلے جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے. ہیکل سلیمانی جاتے ہیں یہود اپنی عبادت کرنے، جہاں پر وہاں پر ان کا جو دیوار ہے جہاں پر وہ جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ چلے جاتے ہیں مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف. وہ اس لیے کہ ایسٹ میں وہ گھر ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، جہاں پہ وہاں پہ انہوں نے اعتکاف کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا جو جھگڑا مسلمانوں سے ہے وہ کسی دلیل کے بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ اگر دلیل کے بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے ایک دوسرے کو تو مانتے کم از کم. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے یا ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اسے کہتے ہیں نا کہ پکے رہو، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پاس آیا ہے اس کو سیکھو، سمجھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے تمہارے پاس. ہمارے پاس یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم لوگ صرف اس چیز کا شعور اور ادراک اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم لوگ اس کو ویسے نہیں سیکھتے. مثلا معذرت کے ساتھ، اب میں یہاں بچوں کی کلاس لیتا ہوں، 30 بچے ہوتے ہیں، 25-35 بچے ہوتے ہیں. اب میں یہاں پہ 2-2.5 گھنٹے لگا کے محنت سے انہیں ایک چیز سکھا کے بھیجتا ہوں. اگلے ہفتے آتے ہیں سب بھولا ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو ماں باپ نے یہ چیز گارنٹیڈ لے لی ہے کہ یہ آتا ہے یا نہیں آتا کی فرق پڑتا ہے. نہیں آتا تو نہیں آتا، اس میں کون سی بات ہے، اس میں کون سا کوئی ڈاکٹر انجینئر بننے میں کوئی فرق پڑ جائے گا. یعنی کہ یہ اوقات ہے بچوں کے دین کی ہمارے ماں باپ کے پاس کہ بچوں کو آپ کچھ بھی سکھا دیں، ماں باپ کہتے ہیں اگر سیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سیکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ توجہ نہیں ہے. یہ اہمیت کا معاملہ ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز کی اہمیت ہو اور میں اپنے بچوں پہ اس پہ توجہ نہ دوں؟ یہ توجہ کا معاملہ نہیں ہے. کیا وہ اگر جب بچہ اسکول سے اگر ایک فون آ جائے کہ آپ کے بچے کی انگلش کمزور ہے یا میتھ کمزور ہے، سائنس، وہ کیسے بھاگے بھاگے جاتے ہیں؟ وہاں تو بڑی توجہ یاد آتی ہے.
لیکن دین کے معاملے میں کوئی توجہ نہیں. ہاں سب کچھ کرتے ہیں, بلکہ جا کے ٹیچر سے لڑتے بھی ہیں. لڑنا تو نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو ایکسٹرا کلاسز دو, اس کو ہم یہ بھی کر دیں گے, اس کو ہم اکیڈمی میں بھیج دیں گے. او بھائی اللہ کے بندو, دین کا ایسے ہی ہے, یعنی کہ یہ کوئی جادو ہے کہ اوپر سے اترے گا اور تھوڑا آپ کے اندر چلا جائے گا. اگر ابھی اس چیز پہ توجہ نہیں دی جائے گی, آگے جا کے کیا ہوگا؟ آگے جا کے پھر یہی ہوگا, وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ. ہاں کہ پھر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے. اب بچے یہی دیکھیں گے نا. اور یہ میں آپ سے اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں پہ ایک اور کلاس ہوتی ہے بڑوں کی. بڑوں سے مراد ہے کہ وہ بچے بڑے ہیں 14-15 سال کے, وہ پتہ کیا سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں مسلمان ہیں, یہ یہودی. اب یہ میں آپ کو 14-15 سال کے بچے کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں پہ رہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ یہودی. کیا فرق ہے ہم نے, ایک ہی تو بات ہے. یہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے استاد نے بتایا. وجہ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ گھر میں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ دین کا کیا ہے, بہت بڑا مسئلہ کیا ہے دین کا. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا قرآن, تجوید پڑھا دیا, اسے الف سمجھ آتا ہے, اسے با پڑھنا آتا ہے, اس کو عین کہنا آتا ہے, اس کو ہاک, ویسے وہ بھی نہیں آتا بائی دی وے, بہت سارے بچے ہیں وہ بھی نہیں آتا. ہاں لیکن وہ سمجھتے کہ ہم نے پڑھا دیا بس ختم ہو گیا, ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہمارے بچوں کو پہلے 2-3-4 کلمے بھی آتے ہیں, 6 کلمے بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسے آتے ہیں. 2-3 کلمے آتے ہیں, انہیں وضو کرنا آتا ہے, انہیں نماز پڑھتے ہیں, وہ ٹھونگے مارتے ہیں, وہ بس ہمارے بچے مسلمان ہو گئے. وہ اللہ کے بندے, اگر کوئی شخص محنت کیے بغیر دوسری تیسری چوتھی پاس نہیں کر سکتا, تو کوئی شخص محنت کیے بغیر دین کیسے سیکھ سکتا؟ ہم مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر یہی مسلمان ہوتے ہیں جن کے آگے جا کے ہم لوگ کہتے ہیں نا, ہائے ہائے میرے بچے خراب ہو گئے, ہائے ہائے میرے بچے, ہائے. او بھئی ہائے ہائے میرے بچے نہیں, ہائے ہائے اپنے سر پہ آپ مارو کہ ہائے ہائے میں نے توجہ نہیں دی, کہ ہائے ہائے میں نے اس چیز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور انہیں بھی ہدایت دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, تو وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. اس کو کس کو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے, قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اور قبلے کی طرف بھی ہو سکتا ہے, کعبہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے, کہ بھئی یہ جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے, لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے. اب یہاں پر نا ذرا کڑوی بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. اب یہی بات جب آپ بچوں کے بارے میں والدین سے کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی سوچا نہیں میرے بچوں کو سب آتا ہے, بس ذرا شرماتے ہیں, بس ذرا لوگوں کے اندر نہیں بول سکتے. لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, وہ جان بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. یہ نہیں مانیں گے کہ ہم نے نہیں سکھایا, یہ نہیں مانیں گے کہ ہم تو, وہ کہتے ہیں نہیں آتا ہے, سب آتا ہے, سب پتہ ہے. اب اس کا اپوزٹ یہاں پہ کر لیں. یہاں پہ اپوزٹ کیا ہے؟ وہ جو یہود ہیں وہ سب جانتے ہیں, بھئی کتاب ہے, شریعت ہے, انبیاء کی اولادیں ہیں, پہلے سے یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا انہیں نہ پتا ہو. لیکن اب حق کو اندر اتارنا مشکل ہے تو چھپانا شروع کر دو. نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ سچویشنز وہی جب دین کے معاملے میں آئے نا, تو وہ چاہے دین کے اندر کے معاملات ہو چاہے دین کے باہر کے معاملات ہو, سچویشنز ویسی, ایکسکیوزز بھی ویسی. الحق من ربک, یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. یعنی حق, اور اس کا ایک ترجمہ علماء جو ہے وہ مفسرین علماء یوں بھی کرتے ہیں کہ حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین, تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں, شک کرنے والوں میں سے نہ. بھئی بات یہ ہے کہ آپ پھر وہی بات کہ آپ کا 14-15 سال کا بچہ آلریڈی شک کرنے والا ہو گیا ہے, کیونکہ آپ جو 7-8 سال کا تھا تو آپ نے توجہ نہیں دی اس پر. جو جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا آپ نے اسے نہیں سکھایا کہ بیٹے دنیاوی تعلیم اپنی جگہ ہے, لیکن اگر یہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تمہاری دنیاوی تعلیم تمہیں ایک اچھا ڈاکٹر بنانے کی بجائے ایک شیطانی ڈاکٹر بنائے گی, کہ تم کہو کہ اس بندے کا پیٹ پھاڑ کے بھی میں پیسے نکالوں, مجھے سے کوئی تکلیف نہیں ہے, کیونکہ پیسہ ہی میرا سب کچھ ہے. اور میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا سب کچھ, حلال حرام سب, اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے نا. وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بچپن میں وہ ڈالا نہیں ہے اندر کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, حق کیا ہے اور ناک کیا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, شک اور شبے کے اس معاملے میں شک اور شبے کو اپنے پاس نہیں آنے دو, کیونکہ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں ایک اور بات یہاں پہ پھر کہوں کہ دیکھیں, ایک انسان تب تک یہ بات نہیں سمجھ سکتا, تب تک یہ بات نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس قرآن کے ساتھ تعلق نہ قائم کرے. قرآن ایک بار پڑھنے والی کتاب نہیں ہے, بار بار پڑھنا ہے, مختلف طریقوں سے,
مختلف طریقوں سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تدبر کرنا ہے اس پر، آپ نے سوچنا ہے اس کے بارے میں، تب جا کے یہ قرآن اپنا آپ پر کھولے گا. ورنہ تو پھر یہی ہے کہ ایک لفظ پڑھتے جائیں، 10 نیکیاں لیتے جائیں. پڑھنے کے بعد جب انسان وہاں سے نکلتا ہے تو ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جو اس نے 15 20 25 ہزار نیکیاں کمائی ہوتی ہیں وہ ساری ملٹی پلائی بائی 0 ہو کے، بلکہ ملٹی پلائی بائی -1 ہو کے ساری مائنس ہو جاتی ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کا وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو. یعنی آپ اس چیز سے نکل جاؤ، اب اس بات کو چھوڑ دو، اب اس چیز سے نکل جاؤ کہ وہ کیا ہے کیسا ہے. اب تم لوگ اس چیز پر توجہ دو کہ تم نے کیا کرنا ہے. وہ لوگ قبلے کو مانتے ہیں، کعبہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. تم نے ان کے سامنے دلائل دے دیے، تم نے ان کے سامنے اپنی بات پیش کر دی. انہیں سمجھ آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آتی فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھے سے اچھے کام کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو جمع کر کے لے آئے گا. مرنا تو ہے ہی نا، چاہے ہم ہوں یا کوئی اور ہو، میں ہوں یا کوئی اور، مرنا تو ہے ہی نا. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ دیکھیں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے جب تک انسان اللہ نہیں سمجھے گا، جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا پاور ہے اس کو نہیں سمجھے گا، وہ سمجھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیسے قادر ہے. کفار یہ سوال کیا کرتے تھے نا کہ ہم تو مر گئے، مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں تک جو ہے مٹی، اور تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا. بہرحال وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں آپ نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے. پھر وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کریں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم بھی نماز کے وقت اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو، بیت اللہ کی جانب پھیر دو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. اب وہ یہود جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اس معاملے پہ تو بڑا واویلا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بہت سارے جو اور ریزنز ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ کوئی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مدینہ کی طرف پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ یروشلم کی طرف منہ کر رہا ہے. یہ آپ نے کہیں نہیں کرنا، آپ سب نے اپنا قبلہ بنا لینا ہے کعبہ کو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں گے، یعنی شریر لوگ ہوں گے، ہیلے کریں گے، بہانے بنائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ عموماً دین میں جو مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام لوگ نہیں ہوتے. عام لوگ تو بیچارے بھولے ہوتے ہیں، وہ تو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں جو نا، میں جو پیدا ہوا نا دنیا میں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ دین سیکھا ہوتا ہے، نہ دین پڑھا ہوتا ہے. وہ بچپن میں 2 4 6 جو ہے نا وہ کلمے آیتیں یاد کی ہوتی ہیں، 2 4 5 6 انہیں آخری صورتیں آتی ہیں. دین کے بارے میں واجبی سا علم رکھا ہوتا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد پھر جب کوئی اس قسم کی بات آتی ہے تو وہ اپنی ماہرانہ رائے پیش کرتے ہیں، اور وہ رائے بھی ایسے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے الجھیں گے کہ جیسے ان سے اچھا جو ہے نا، یعنی کہ ان سے اچھا کوئی دین سمجھنے اور سمجھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا. اور آپ اگر ایسے لوگوں سے صرف یہ پوچھ لینا کہ یہ بتاؤ تمہیں صبح اور شام کے اذکار کے بارے میں پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، تو ان کی جنوں گگی بن جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شریر لوگ ہیں، یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو اس قسم کی بدتمیزیاں کرتے ہیں، جو اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں، فلا تخشوہم، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، آپ نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. اب یہ جو نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، وراثت ابراہیمی جو ہے وہ اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے. اب آپ نے ڈرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے. ہماری زندگی کا بھی یہ اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف مڑنا ہے اور وہ کرنا ہے جو صحیح کام ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
جیسے ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیہم، تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہا ہے، کما ارسلناک فیکم رسول، کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے اندر رسول، اور رسول کیوں بھیجا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ ایک موٹا سا اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کی طہارت چاہتے ہیں، اپنی لو اللہ تعالیٰ سے لگانا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے، جو اصل ذکر ہے، اس سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کی سنتوں کو ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، کوئی اس پر بات پیش نہیں کی جائے گی۔ جو تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے وہ سمجھنی پڑے گی، پھر ہمیں حکمت سمجھ میں آئے گی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز نکل گئی، قرآن سے تعلق نکل گیا، آپ کا تزکیے سے تعلق دور ہو گیا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اس میں سے نکل، پھر آپ جو بھی بن سکتے ہیں، ایک جو آپ کے اندر پیورٹی آپ اندر چاہتے ہیں، جو اپنی روح کی طہارت چاہتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے یہ تینوں چیزیں شرط ہیں، قرآن، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا مجھ کو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر ان چیزوں کو ہم چلیں گے تو ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ گمراہی کیا ہے، تو ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے، تو ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کس طرح جو ہے نا پاک اور طاہر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ایک انسان دین کا جتنا علم حاصل کرتا جائے گا وہ اتنا بڑا ہی شیطان بنتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاسٹ میں جو فتنے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی کہہ دیا، یا لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی ڈکلیئر کر دیا، یا اس قسم کے اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا وہ جاہل لوگ تھے؟ جاہل نہیں تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، انہیں سب پتا تھا کون سا قرآن اور کون سی حدیث اور کہاں کی حدیث، لیکن نیت صاف نہیں تھی، ہدایت نہیں سمجھتے تھے، تزکیہ نہیں چاہتے تھے۔ جب انسان کی نیت صاف نہیں ہوگی تو جو علم اس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے حاصل کیا ہے وہی علم اس کو شیطان بنا دے گا۔ اور آخری بات، فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ ہدایت اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتا ہے، رزق سب کے لیے ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، وہ جہاں بھی چلا جائے گا رزق اسے مل جائے گا۔ ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا آپ کھپانا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، پھر جا کے ہدایت ملے گی۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری مت کرو۔ اس کا پھر وہی بات، اگر آپ اس آیت کو اس میں سمجھے نا، ذکر کے معاملے میں شکر کے ساتھ اگر ہم سمجھے نا، تو آج ہم لوگ ایک بہت بڑے جسے ہے نا اسے کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہمارے پاس وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ تو ہے مگر وہ نہیں ہے، وہ تو ہے مگر وہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے سکون، وہ ہو سکتا ہے اطمینان۔ آپ دال روٹی کھا کے بھی خوش رہیں گے، اور جس کو سکون اطمینان حاصل نہیں ہے نا، اس کے پاس لاکھوں ڈالر بھی ہوگا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے اس نے جی دوائیاں کھا کے مر گیا، کوئی جو پھانسی لگا کے مر گیا۔ یہ سکون کی دولت جو ہے نا، یہ اس دنیا میں پائی جانے والی ہر نعمت سے بڑی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دے کے بھی سکون نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ انسان سے اولاد لے کے بھی اسے سکون دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت دے کے بھی سکون نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ انسان سے نعمت لے کر بھی اسے سکون دے سکتا۔ یہ سکون اسی کو ملے گا، فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا جو ہے ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہوئے احکامات کو پورا کر کے بھی اس کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کا نصف اول ہو گیا مکمل، 18 ہو گئے مکمل۔ انشاءاللہ اگلی بار سے ہم لوگ نیکسٹ بات شروع کریں گے، آگے جو ہے وہ نئی بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے, اس پر عمل کرنے والا بنائے اور دنیا میں پھیلانے والا بنائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.